گھنٹی 4 منٹ پر بجا دی جائے گی۔ لہٰذا ہر مساہم کا یہ اخلاقی فریضہ ہوگا کہ وہ دوسری گھنٹی بجتے ہی ڈائس چھوڑ دے ورنہ نمبرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم۔ صدر محفل، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور حاضرین بزم، آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات سامعین، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور زندگی کا ایک عظیم سرمایہ بھی۔ اس کی قدر و قیمت جاننا، اس کو کام میں لا کر قیمتی بنانا انسان کا وہ ذاتی عمل ہے جس کا احساس اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن اس بے شبہ خزانے کو صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی قیمتی بنانے کے سلسلے میں ہم میں سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے ذاتی یا قومی لحاظ سے وقتی قدر و قیمت کو جانا اور اس کا صحیح اور بروقت استعمال کیا تو کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے، اور قرآن کریم نے شاید انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ چنانچہ آپ اگر 1000 سال یوں ہی گزار دیں تو پھر اس لمبی عمر سے آپ کی قدر و قیمت لوگوں میں ہرگز نہیں بڑھ سکتی، لیکن اگر اس وقت کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور عمر کی آخری گھڑی میں نیک بختی آپ کا مقدر بن جائے تو یہ امکان بلکہ قوی امید ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت کے مکی بن جائیں گے۔ سامعین بزم، سب سے زیادہ عظیم اور گراں قدر آپ کی زندگی کی وہ گھڑی ہے جس میں آپ کو یہ سعادت میسر آئے۔ غرض وقت اللہ تعالیٰ کی بنیادی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہیں فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، تو کہیں فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، تو کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ، تو کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ یہ شب و روز انسان کے لیے غنیمت ہیں، لیکن افسوس کہ وہ انہیں بیکار و ضائع کر دیتے ہیں۔ جو قوم وقتی قدر کرتی ہے وہ ہر محاذ پر کامیاب ہوتی ہے، نہیں فرق پڑتا کہ وہ جیل کی سلاخوں میں قید ہو یا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہو، نہیں فرق پڑتا کہ وہ دشمنوں کے قفس میں مقید ہو یا باطل کے سامنے زیر ہو۔ اگر ان کے اندر وقت کی اہمیت کا ذرا بھی احساس ہے تو وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہے، سمندروں میں راستہ بنا سکتی ہے، پہاڑوں کو تراش سکتی ہے، زمانے کی قیادت کر سکتی ہے، حتیٰ کہ آسمان کو اڑنا اور زمین کو بچھونا بنا سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم وقتی ناقدری کرتی ہے وہ وقتی ٹھوکروں میں آ جاتی ہے، زمانہ انہیں غلام بنا لیتا ہے، وقت ان پر تنگ ہو جاتا ہے اور تاریخ ان کے حال زار پر آنسو بہاتی ہے۔ لیکن حیف در حیف، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یعنی جن چیزوں کو ہمیشہ بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے ان میں وقتی قدر شناسی اور اس کا صحیح استعمال ہے، اس کی اہمیت آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسانی زندگی کی تعمیر و ترقی میں وقت کے صحیح اور بامصرف استعمال کو عامل اساسی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے صحیح و بامقصد استعمال سے ایک قوم بام عروج کو پہنچ جاتی ہے اور دوسری اس سے لاپرواہی برتنے پر ذلت و پسماندگی کے قعر مذلت میں گر جاتی ہے۔ چنانچہ عربی کا ایک مقولہ ہے من قرع الباب ولج ولج، جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے وہ داخل ہو ہی جاتا ہے۔ آپ بھی وقت کے بہتر استعمال کے ذریعے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
والعصر إن الإنسان لفی خسر. صدیہ کار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور سامعین بس، آج کے اس سالانہ تقابلی میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت ملی ہے وہ وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ہے. سامعین بس، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل، چھوٹے بڑے سب کو ایک سا طور پر حاصل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے، اور تمام عبادت اور ارکان اسلام کا تعلق اوقات ہی سے ہے. چونکہ وقت نکل جانے پر عبادت قضا ہو جاتی ہے اور رکن فوت ہو جاتا ہے. تعجب حضرت انسان پر کہ وہ جس بے دردی کے ساتھ وقت ضائع کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس قدر لاپرواہی کے ساتھ ضائع نہیں کی جاتی ہوگی. افسوس صد افسوس، اس وقت مسلم معاشرہ مجموعی طور پر ضائع وقت کی آفت کا شکار ہیں، جبکہ یورپ اور مغربی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کا قدردان ہے اور اپنی زندگی ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند ہے. عالم فن اور سائنس میں ان کی ترقیوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. رفقہ گرامی، جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں اور پہاڑوں کا زگر پاش کر سکتی ہیں. سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ زمانے کی قیادت سنبھال سکتی ہیں اور لوگوں پر حکمرانی جما سکتی ہیں. اس کے برعکس جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، دنیا کے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، چنانچہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. عزیز گرامی، ایک مشہور مقابلہ ہے، الوقت اثمن من الفضہ، جو قوم وقت کا ہی دوسرا نام زندگی ہے، جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ بھی معروف ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں. ایک سال گیا ایک سال نیا آنا، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا ایک سال ہے نیا آنے کو، اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانے کو. وآخر دعوانا الحمد للہ. ان کے بعد محمد نوید، محمد ارشد پیچھے آ کر بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقابلی بزم میں جس عنوان کو موضوع خطابت بنانا ہے وہ اتنی اہمیت اور حساسیت کا حامل ہے جس سے کوئی بھی فرد بشر صرف نظر نہیں کر سکتا، چاہے امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر ایک کو اس کی یکساں طور پر ضرورت ہے. عنوان کچھ یوں ہیں، وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت. سامعین بزم، وقت اللہ رب العزت کی ایک ایسی قیمتی نعمت اور تحفہ ہے جس کو اس نے اپنے تمام بندوں کو بطور انعام و اکرام عطا فرمایا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ایک طرف تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں. کبھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کبھی فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. تو دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے وقت کی قدر و قیمت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو بطور نعمت بیان کیا اور فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں تمام لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، ایک صحت و تندرستی اور دوسری وقت. سامعین بزم، آج قوموں کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ جو قومیں وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتی ہیں اور جو قومیں وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتی ہیں اور اس کو برمحل استعمال کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرماتا ہے. تو فضاؤں میں پرواز کرتی ہیں، پہاڑوں پر تو فضاؤں میں پرواز کرتی ہیں، سمندر پہاڑوں کا جگر پاش کرتی ہیں،
ستاروں پر کمندیں ڈالتی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی قیادت و سیادت کا بیڑا اٹھاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں وقت کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں، وقت انہیں ضائع اور برباد کر دیتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آتی ہیں اور غلامی و محکومی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سامعین بزم، وقت کی قدردانی اور اس کے ضائع کرنے کا نمونہ اور مثال دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور مغربی ممالک کا موازنہ کر لیجئے کہ کس طرح مسلمان مجموعی اعتبار سے ضیاع وقت کی بیماری کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے فلسطین میں مسلمان مظلومین کی خون بہانے کی روش ہو یا ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت اور انٹرفیئر کی کوشش، یا ان کی اذانوں اور نمازوں پر پابندیاں، یا ان کی اذانوں اور نمازوں پر پابندیاں، یا ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوں، ہر ستم ان کی تنزلی کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ مغربی ممالک اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کے قدردان ہیں۔ علم و فن، سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا اہم ترین سبب وقت کی قدردانی اور اس کو برمحل استعمال کرنا ہے۔ سامعین بزم، آج ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قیمتی سرمایہ کہاں صرف ہو رہا ہے۔ کہیں ہم عمر عزیز کے قیمتی لمحات کو موسم بہار کی دل فریبیوں، مسکراتے صبح کی رعنائیوں اور شام جہاں تاب کی حسین نظاروں کی بھیٹ تو نہیں چڑھا رہے ہیں، یا کہیں اس مہلک بیماری کے نتیجے میں اخلاق و کردار، علوم و فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، معاشیات و اقتصادیات، تسخیرات و ایجادات میں اقوام عالم سے بہت پیچھے تو نہیں چلے گئے۔ آج ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قیمتی سرمایہ کہاں صرف ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو وقت کی قدر و قیمت اور اس کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارشد ثانیہ ثالثین اور ان کے بعد محمد قید ثانیہ ثالثہ پیچھے آ کر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ علی وقار صدر محترم، معزز حکم صاحبان، مشفق مربی اساتذہ کرام اور چمنستان اسلام کے لہلاتے ہوئے گنچوں، آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں میرا موضوع خطابت ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا لا قیمت اور انمول ہیرا ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وقت ایسا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے۔ وقت ہمارا رہزن بھی اور خطرناک، وقت ہمارا دوست، وقت ہمارا رہبر بھی اور خطرناک رہزن بھی ہے۔ وقت ہمارا دوست اور دشمن بھی ہے۔ وقت ہی ترقی کا زینہ اور قوموں کے عروج زوال کی داستان بھی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کو گواہ بنایا ہے، جس سے اوقات کی بے پناہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وقت کی عظمت بتاتے ہوئے حضرت آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور اور پرندے بھی وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم مختصر سی زندگی میں وقت کی قدر نہ کریں گے، اسے غفلت اور سستی کاہلی میں گزارتے ہوئے برائی، شر اور سیئات کی نظر کر دیں گے تو دنیا بھی مایوس اور آخرت میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اضاعۃ الوقت اشد من الموت، لأن اضاعۃ الوقت تقطعک عن اللہ والدار الآخرہ، والموت یقطعک عن الدنیا واہلہا۔
وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ رات، فلک میں چمکنے والا آفتاب، رات کی سیاہی میں دمکنے والے ستارے، زمین کی گردش، موسموں کا تغیر، دن اور رات کا اپنے اپنے وقت میں آنا جانا، الغرض نظام کائنات کا نظم و ضبط رب کائنات کی کبریائی کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے۔ حضرات، اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہاری ہوئی جنگ پھر سے جیتی جا سکتی ہے۔ حضرات، انسان جب وقت کی قدر کرتا ہے، اسے اچھے اور بامقصد کاموں میں صرف کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور چاند پر کمندیں ڈالتا ہے۔ دنیا اور جہاں کی کامیابیوں کا سہرا اسی کے سر بنتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی ہوگی، اسے اچھے اور بامقصد کاموں میں صرف کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر اپنی منزل مقصود پر کامیابی و کامرانی کے ساتھ پہنچیں گے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس دامن گیر رہتا ہے، پڑے ہیں ڈھیر سارے کام اور مہلت ذرا سی ہے، رابطہ لاکھ صحیح قافلہ سالار کے ساتھ، رابطہ لاکھ صحیح قافلہ سالار کے ساتھ، ہم کو چلنا ہے مگر وقت کی رفتار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کیف آئیں اور عزیر ثانیہ اولا تیار ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات سامعین، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل، چھوٹے بڑے سب کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس وجہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر مختلف اوقات کی قسم کھائی اور تمام عبادات اور ارکان اسلام کا تعلق اوقات ہی سے ہے، لہذا وقت نکل جانے پر وہ عبادت قضا ہو جاتی ہے اور رکن فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن تعجب ہے حضرت انسان پر کہ وہ جس بے دردی کے ساتھ وقت کو ضائع کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس قدر لاپرواہی کے ساتھ ضائع نہیں کی جاتی ہوگی۔ افسوس صد افسوس، اس وقت مسلم معاشرہ مجموعی طور پر ضیاع وقت کی آفت کا شکار ہے، جبکہ یورپی اور مغربی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کا قدرداں ہے اور اپنی زندگی ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند ہے۔ علم و فن، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ میرے دوستو، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، پہاڑوں کا جگر پاش پاش کر سکتی ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ زمانے کی زمام قیادت سنبھال سکتی ہیں اور لوگوں پر حکمرانی کر سکتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، چنانچہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ حالت اور مغربی ممالک کا موازنہ کریں اور دونوں کا جائزہ لیں اور گہرائی سے صورتحال کا مطالعہ کریں۔ ہم نشینان بزم، ہم طالبان علوم نبوت اور علماء امت کے لیے سرمایہ حیات کی قدر اس کا درست استعمال حضرت ضروری ہے۔ وقت کو قابو میں کرنے کا سرینہ موقع ہوتا ہے،
وقت کو قابو میں کرنے کا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں اگلی زندگی کی تعمیر و تشکیل کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس زمانے میں وقت کا سرمایہ جس سلیقے سے صرف کیا جائے گا، نظام و ترتیب کے سنگ مرمر سے جس حد تک نقاشی کی جائے گی، عمارت اسی قدر دل کو شمدہ ہوگی۔ لیکن عمارت کی تعمیر میں اگر اس وقت کے خام مسالے کا استعمال کیا جائے گا تو آگے چل کر خانماں برباد ہو کر کسی دوسرے سائے کا محتاج ہونا اور دست نگر بننا پڑے گا۔ شرکائے بزم، وقت کی قدر کرنے سے کام و عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے دین و دنیا کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کی اور اپنے پیچھے گرا قدر علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ابو الوفا بن عقیل نے 80 فنوں میں کتابیں تصنیف کی اور ایک کتاب 800 جلدوں میں تیار کی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ کافی ہو گیا جو صرف احادیث لکھنے میں قلم کے تراشے جمع ہوئے تھے۔ سچ بات ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، اس لیے قیمتی گھڑیاں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ زمان و اوقات کا احترام اور احساس اللہ رب العزت کا گراں نمایاں انعام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت و تندرستی، دوسری وقت۔ عزیزان گرامی، وقت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، مشہور و معروف ہے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کر رہا ہوں۔ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ حکم حضرات، چونکہ ذیل الرحمن غیر حاضر ہیں، عزیر ثانویہ اولیٰ ہیں اور کاشف ثانویہ ثالثہ پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مقابلی بزم میں جس عنوان کو موضوع خطابت بنانا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک مقرر کرنا اٹھانا نفع دینا ہے۔ سامعین بس، وقت اللہ رب العزت کی ایسی قیمتی اور انوکھی نعمت و دولت ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں کو ودیعت فرمائی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہر ایک اس نعمت کے گن گاتا نظر آتا ہے اور موٹیویشنل اسپیچز کو سن کر اس کی افادیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن عملی میدان میں اس کا حال کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ خود اس کی ناقدری اور ناشکری کا پتلا بنا بیٹھا دکھائی دیتا ہے اور اس قیمتی سرمایہ کو بے رحمی کے ساتھ خون بہاتا نظر آتا ہے، پھر گزر جانے کے بعد گھڑیال کے آنسو بہاتا ہے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ کہاں آتا ہے۔ سامعین بزم، اگر آپ کو وقت کی قدر و قیمت اور اس کی ناشکری کی مثال دیکھنی ہو تو اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، تب آپ کو نظر آئے گا جن قوموں نے وقت کی قدر و منزلت کو پہچانا، اس کے مطابق زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز کو طے کیا اور اس کو اتنے بہترین انداز میں استعمال کیا کہ گھنٹوں کے کاموں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں بنا وقت صرف کیا انجام دیا، تو انہوں نے دنیا کے ہر میدان کو فتح کیا اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ساری دنیا کو اپنے زیر نگی کیا۔ اس کے برعکس جن قوموں نے اس کی ناقدری اور ناشکری کو اپنا معمول زندگی بنایا، ہر کام کو کل پر ٹالنے کا اپنا شعار سمجھا اور کاہلی اور سستی کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا، تو وہ اپنے وجود کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ ہر جگہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا، ظلم و ستم کو سہنا اور برداشت کرنا پڑا، غلامی و محکومی کی زندگی گزارنا ان کا مقدر ٹھہرا۔ سامعین بزم، غیروں سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر آج ہم مسلم معاشرے کا ہی جائزہ لے لیں تو حقیقت حال سامنے آ جائے گی کہ کس طرح ہم اس قیمتی سرمایہ کو رخص و سرور کی محفلوں اور مجلسوں میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ رب العزت کی اس قیمتی نعمت کو غیبت و چغل خوری، تنقیح و تبصرے، بے بنیاد بہتان بازی میں استعمال کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ رب العزت کی
اللہ رب العزت کی اس قیمتی سرمایہ حیات کو شراب و کباب، جواں و قمار بازی، عیاشی و مکاری کے نظر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ سامعین بزم، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہترین پلاننگ کے ساتھ اپنی قیمتی لمحات کا استعمال کریں، اپنے اور اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے غلط کاموں میں اپنے اوقات کو صرف ہونے سے بچائیں، مفید سے مفید کاموں میں اپنی زندگی کے سرمایہ کو استعمال کریں تاکہ ہمیں آگے نا امیدی اور مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمیں ایک ایسا صالح معاشرہ تشکیل دے سکے جو ساری انسانیت کا خواہاں ہو اور ہر اعتبار سے تمام قوموں سے برتر ہو۔ آخری میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر و قیمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کاشف آئیں، محمد ریحان پیچھے آ کر بیٹھیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ عالی وقار صدر محترم، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور چمنستان اسلام کے لہلہاتے غنچوں، آج کے اس تقابلی بزم خطابت میں موضوع خطابت وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ہے۔ حضرات، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا لاقیمت اور انمول ہیرا ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وقت ایسا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے۔ وقت ہمارا رہبر بھی ہے اور خطرناک رہزن بھی، وقت ہمارا دوست ہے اور دشمن بھی، وقت ہی ترقی کا زینہ ہے اور وقت ہی قوموں کے عروج و زوال کی داستان بھی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کو گواہ بنایا ہے جس سے وقت کی بے پناہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور اور پرندے بھی وقت کے پابند ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم اس مختصر سی زندگی میں وقت کی قدر نہ کریں گے اور اسے غفلت، سستی اور کاہلی میں گزارتے ہوئے برائی، شر اور سیئات کی نظر کر دیں گے تو دنیا میں بھی مایوس اور آخرت میں بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اضاعۃ الوقت اشد من الموت لأن اضاعۃ الوقت تقطعک عن اللہ والدار الآخرہ والموت یقطعک عن الدنیا وأہلها۔ اور وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ حضرات گرامی، فلک میں چمکنے والا آفتاب اور رات کی سیاہی میں موتی کی طرح دمکنے والے ستارے، زمین کی گردش، موسموں کا تغیر، دن اور رات کا اپنے اپنے وقت میں آنا جانا، الغرض نظام کائنات کا نظم و ضبط رب کائنات کی کبریائی کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے۔ حضرات، اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے،
ہاری ہوئی جنگ پھر سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر وقت کا خزانہ ہاتھ سے نکل جائے تو پوری دنیا کی قیمت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ جب انسان غفلت سے کام لیتا ہے اور خواب خرگوش میں پڑا رہتا ہے تو وقت رون کر گزر جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ حضرات گرامی، جب انسان وقت کی قدر کرتا ہے اور اسے اچھے اور بامقصد کاموں میں صرف کرتا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد ریحان آئے، حنزلہ بلیا بھی پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام، ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام، ورنہ ناداں بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر ذی وقار، عدل و انصاف کا قلم تھامے ہوئے لائق صد احترام حکم صاحبان، معزز و موقر اساتذہ کرام، میرا موضوع سخن ہے وقت کی اہمیت و افادیت۔ یہ عنوان نہایت ہی اہم اور حساس ہے، جس پر لب کشائی کرنا مجھ ناچیز کے لیے دشوار گزار اور مشکل ہے، لیکن اساتذہ اعظام کے ایما پر اپنی بے ربط باتیں اور منتشر خیالات پیش کر رہا ہوں۔ حضرات سامعین بزم، اگر کائنات عالم کی ہر شے کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہر چیز وقت معین کے تابع نظر آتی ہے، پھر وہ چاہے فلکیاتی اور سماوی ہو یا ارضی اور خلائی ہو۔ اور انسان کی موت و زیست ایک متعین وقت کے تابع، اور ہماری طرح اسلام کے سارے ارکان، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و حج بھی وقت کی قید و بند سے آزاد نہیں ہیں۔ خالق کائنات نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر میں صبح کی، سورۃ اللیل میں رات کے وقت کی قسم، سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی، اور سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت و حیثیت ہے۔ وقت کی قدر کرنے والے موجد فلاسفر اور اولیاء بن گئے۔ اسی وقت کی مہربانی ہے کہ قدرت نے انہیں خوشحالی اور ترقی سے سرفراز کیا۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ان ہستیوں کی کامیابی شہرت کا راز یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح اور مناسب استعمال کیا۔ اپنے اجداد کی تاریخ پہ ناز ہے ہمیں، اپنے اجداد کی تاریخ پہ ناز ہے ہمیں، ان کی سینچی تہذیب کا پاس ہے ہمیں۔ سامعین بزم، جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن بنا دیتی ہیں، وہ فضاؤں پر قبضہ کر دیتی ہیں، وہ پہاڑوں کے جگر پاش کر سکتی ہیں، لیکن جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں زمانہ انہیں غلام بنا دیتا ہے، اور ان کے ضیاع وقت ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ حالات اور مغربی ممالک کا موازنہ کریں، دونوں کا جائزہ لیں اور گہرائی سے صورتحال کا مطالعہ کریں تو یہ گہرائی سے صورتحال کا مطالعہ کریں۔ جناب صدر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم قہوہ خانوں، سنیما ہالوں اور گھنٹوں موبائلوں کے استعمال اور طنز و مزاح کی محفلوں میں پہر کے پہر کھپا دیتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ حیات نکتہ چینی، بیجا تنقید و تبصرہ، الزام تراشی، بے تحاشا سونے اور سیر و تفریح کی نظر ہو جاتا ہے؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ ہم اپنے قیمتی سرمایہ حیات کو موسم بہار کی دل فریبیوں اور مسکراتی صبح کی رعنائیوں اور شام جہاں تاب کے حسین نظاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد حنزلہ ہیں، سعید الرحمان پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات سامعین، انسانی تاریخ شاہد ہے جو معاشرہ اور اقوام وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کا جگر پاش کر سکتی ہیں، وہ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، اور اسی کے برعکس جو قومیں وقت کو ضائع کرتی ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، چنانچہ انہیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ حالات اور مغربی ممالک کا موازنہ کرے اور دونوں کا جائزہ لے اور گہرائی سے صورتحال کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اپنے اوقات کا استعمال کہاں کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ بلا شبہ مذہب اسلام نے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت پر بڑا زور دیا ہے، اس لیے ہمیں وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت پر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سعید الرحمن آئے، حماد آقا تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور سامعین بزم، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ہے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: زندگی کو مرنے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا، صحت اور فراغت 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ آج فراغت ہے، کل اپنے ساتھ بے شمار مشغولتیں ہوں گی۔ آج صحت ہے، کل نامعلوم کس بیماری کا شکار ہو جاؤ۔ آج زندہ، کل منو مٹی کے نیچے مدفون ہوں گے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وقت 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ انسان دنیاوی دھندوں میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دوستو، انسان دنیاوی چکر کے حصول کے لیے کولہو کے بیل کے مثل ہو جاتا ہے۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کا پہچاننا اور وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو مختصر سی مدت کی مہلت دی گئی ہے، اس میں وہ جو کچھ بوئے گا آگے وہ اسی کی فصل کاٹے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور 4 دن کی اس عمر مستعار پر اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے۔ اس زندگی کے عمل سے وہ زندگی بنے گی۔ کسی نے کیا یہ خوب فرمایا ہے: یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ غفلت کے اس گرداب سے نکلنے اور اصلی تعمیر مقصد میں حیات مستعار صرف کرنے کی طرف قرآن نے باجبہ انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ قرآن میں زمانہ اور دن رات کی قسموں کے ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کہیں صبح کی اور کہیں ضحیٰ کی اور کہیں وقت عصر کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل لمحہ کو تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز صبح کے وقت جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادام نہیں ہوتا جو میری عمر سے کم ہو جائے اور اس میں میری عمل کا اضافہ نہ ہو سکے۔ ایک مشہور مثال ہے الوقت اسمن من الذهب، یعنی وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو موجودات کی قدر و قیمت محض قیاس و تصور ہی کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پاکیزہ خیالات و نظریات اور اچھے افکار کے حامل ہوتے ہیں ان کے یہاں تو یہ وقت بہت گرا ہے، ان کے یہاں وقت کا مقام بہت بلند اور عرفہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حماد آتا ہے، عاشق و من تیار۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر وقال والفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدر ذی وقار، حکم صاحبان، فاضل اساتذہ کرام اور ہم نشینان بز، آج کی اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات سامعین، وقت کیا ہے؟ وقت کا مطلب ہے زمانہ، ایام۔ وقت رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں۔ وقت کا کام ہے چلتے جانا، گزرتے جانا، خوشی ہو یا غمی وقت گزر جائے گا۔ ہمارا کام ہے اس کو کارآمد بنانا۔ وقت ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جو امیر و غریب کو یکساں میسر ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بہت سی جگہوں پر قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، اور کہیں فرمایا والفجر، اور کہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری آج کی جنریشن میں وقت کے ضیاع کے بہت خوبصورت مواقع ہیں۔ موبائل میں مصروف رہنا، فلم دیکھنا، بلا وجہ بازاروں میں گھومنا، ہم اسے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اور وہ ناداں اس کو زندگی اور زندہ دلی خیال کرتے ہیں۔ دراصل یہ زندگی نہیں، مردہ دلی ہے، شیطان کا جال ہے جس میں آج کا نوجوان پھنستا چلا جا رہا ہے اور پھر مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نشینان بز دنیا کے تمام مذاہب وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وقت کی پابندی پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی میں وقت کی قدر و اہمیت اور اس کے گزارنے کے لیے روشن اصول ملتے ہیں۔ تاریخ ساز افراد نے ہمیشہ وقت کو قیمتی سمجھا اور ایک ایک پل کی قدر کی، تب انہیں بلند مقام و مرتبہ ملا۔ جو لوگ وقت ضائع نہیں کرتے ہمیشہ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں وقت کی پابندی کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر چیز اپنے مدار پر وقت ضائع کیے بغیر گردش کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے اور غروب ہوتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے والے موجد، فلاسفر اور اولیاء بن گئے۔ اسی وقت کی مہربانی ہے کہ قدرت نے انہیں خوشحالی اور ترقی سے سرفراز کیا۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ان ہستیوں کی کامیابی اور شہرت کا راز یہی ہے کہ انہوں نے وقت کا صحیح اور مناسب استعمال کیا۔ امت اسلامیہ کے جیالوں، وقت ہمیں ٹھہرا نظر آ رہا ہے۔ اے لوگو، ہوشیار ہو جاؤ، زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چونکانے کا انداز ہے۔ یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے، اس پر ایک شعر یاد آ گیا: غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہے۔ میرے ہم نشینوں، یہ زمانہ جو ہماری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس؟ ہے کیا ہمارے پاس یہ تھوڑی سی مہلت،
اسی میں ہمیں کچھ بننا اور بنانا ہے، اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی ہے جیسے برف تیزی سے پگھلتی ہے۔ وقت کے علاوہ جو کچھ بھی ہم سے چھوٹ جائے، خواہ وہ پیسہ ہو، اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، رزق کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، صحت تو علاج و معالجہ سے واپس آ سکتی ہے، دوستیاں چلی جائیں تو اس کو منت و سماجت کر کے بحال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت چلا گیا تو اس کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عائشہ فرما رہا ہے صدیق منظر تیار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں موضوع گفتگو ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ صدر محترم اور حکم حضرات، دین اسلام ایک کامل و مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دائرہ کار عبادت و اطاعت، تابعداری و فرما برداری سے نکل کر ہر اس چیز سے مربوط ہے جس کا انسانی زندگی سے ذرا بھی رابطہ ہے۔ اسی طرح سے وقت کو اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے سے ایسے متعلق کر دیا جیسے رات کو دن سے اور دن کو رات سے، اور فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تم کو یوں ہی فضول و بے سبب پیدا کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی ایک بیش قیمت تحفہ الہی ہے جس میں ترقی و کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب لمحہ لمحہ دن دن ہم وقت اور اس کی اہمیت و ضرورت کو سامنے رکھ کر گزاریں گے، ورنہ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ سامعین بزم، وقت ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا لوگوں اور قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات و دن کو دو نشانیوں کے طور پر بنایا ہے۔ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم لوگ سالوں اور برسوں کا حساب لگا سکو۔ اور دوسری جگہ فرمایا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس سے تم تنذیر و تذکیر حاصل کرتے، تو چکھو فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ نوع انسانی کو وقت جیسی شے کا عطا کیا جانا ایک حجت ہے، ایک حجت بلکہ اتمام حجت ہے، اس کے بعد کسی دلیل و برہان کی حاجت و ضرورت نہیں رہتی۔ جس شخص نے بھی اپنی زندگی نظام الاوقات کے تحت گزاری، زمانہ آج ان کا معترف و معتقد ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے 23 سالہ مدت میں ہوا کی سمت بدل دی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بلال حبشی کے گھوڑے کی ٹاپیں جنت میں کھنکھناتی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم کا خطاب دیا؟ وہ کیا چیز تھی جو سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سرشت میں داخل ہوئی تو آپ ایام شہنشاہی میں حافظ قرآن بھی بن گئے اور کاتب قرآن بھی، بچوں کے والد بھی بن گئے اور بیویوں کے تاجدار بھی، رعایا کے سلطان بھی بن گئے اور دشمنوں اور باغیوں کے تیغ برہ بھی۔ سامعین بزم، بلا مبالغہ وہ یہی وقت اور اس کی قدر تھی جس نے ہمیشہ اپنے قدردانوں کی ایسی عزت افزائی کی کہ آج وہ مجددین و مصلحین کے نسِ باور فہرست میں درخشاں کہکشاں کے مانند جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا اور حواس باختگی آ پکڑے، تم کو چاہیے کہ نیک و صالح اعمال کر لو، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سعی و کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہاتھوں کی لکیریں اپنا وجود کھو دے اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آوازیں بند ہو جائے، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد صدیق منظر حذیفہ شیخ کے پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر صبح ہوئی شام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی صدر ذی وقار حضرات حکم اور سامعین محفل آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت جو وقت ہمیں میسر ہے وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے قیمتی سرمایہ ہے اس کا 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ بھی اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی عربی کا محاورہ ہے الوقت اسمان من الذهب کہ وقت سونے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے بلکہ وقت پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے اگر مال و جائیداد ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے تو اپنی محنت سے اسے حاصل کر سکتے ہیں اگر وقت نکل جائے تو وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہیں امیر ہوں یا غریب کالے ہوں یا گورے پڑھے لکھے ہوں یا جاہل سب کے لیے دن رات اسی طرح ہے سب کو یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں گویا انسان کی زندگی کا ہر شعبہ اسی وقت سے منسلک ہے بلکہ چاند سورج ستاروں کی کروش دن اور رات کا نکلنا موسموں کی تبدیلی فصلوں اور گلوں کے بھی اوقات مقرر ہیں امت مسلمہ کے غیور ساتھیوں وقت کی قدر اور اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر بخاری کی روایت ہے اللہ کا رسول محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں ایک صحت دوسرا فراغت یعنی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اوقات تمہاری زندگی کے صفحات ہیں تم اس کو نیک اعمال سے زینت بخشو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقت تلوار کی طرح ہے تم اسے نیک اعمال سے کاٹو ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گی محترم سامعین وقت انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا جو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے اور اپنے ہر کام کے لیے ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام طے کر لیتا ہے اور اسی نظام الاوقات کے لحاظ سے زندگی بسر کرتا ہے تو کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومتی ہے ترقی کی طرف وہ زینہ بزینہ چڑھتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس جو شخص وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا اور اس کی قدر نہیں کرتا ہمیشہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وقت پگھلتے برف کی طرح آنن فانن گزرتا چلا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے نہایت تیزی کے ساتھ دن ہفتے مہینے اور سال گزر جاتے ہیں جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا کسی شاعر نے کہا ہے حیاتو کا انفاس تحد فکلما حیاتو کا انفاس تحد فکلما مضى نفس منها انقضت به جزء میرے عزیز ساتھیوں 1 سال کی اہمیت اس سے پوچھو جو امتحان میں ناکام ہو گیا 1 مہینے کی اہمیت اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہیں ملی 1 ہفتے کی اہمیت اس سے پوچھو جس اسپتال میں ایڈمٹ ہے 1 دن کی اہمیت اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا ہے 1 گھنٹے کی اہمیت اس سے پوچھو جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہے 1 منٹ کی اہمیت اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گئے ہو اللہ ہم تمام طالب علموں کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ العظیم کے بعد حذیفہ شرفی محمد جنید پیچھے آ کر بیٹھے ہیں محمد جنید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الى آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ جلوہ صدارت پر میرے عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک معینہ وقت کے لیے بنائی ہے یہاں کی دوسری اور چیزیں دوسری مخلوقات بھی ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں
جو وقفاً ہمارے استفادہ کا باعث بنتی ہیں، جن میں سے ایک شے وقت بھی ہے۔ وقت کی کئی صورتحال ہوتی ہیں، کبھی خوشحالی کی صورت میں، کبھی رنج و الم کی صورت میں، اور کبھی وقت ایسی صورتحال پکڑ لیتا ہے جس میں وقت کب گزر جائے ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا۔ انسان کی عمر اس دنیا میں جتنی طویل و وسیع ہو، بالآخر وہ تھوڑی ہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْعُمْرِ نَسَبَاءٌ قُصُورُهُ وَالطَّوِيلُ، موت کے وقت ہر انسان کو اپنی زندگی کے ماہ و سال انتہائی مختصر معلوم ہوتے ہیں۔ موت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام سے موت کے فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کس طرح پایا؟ تو فرمایا ایک گھر کے طرح جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے اور دوسرے دروازے سے نکلنے میں جتنا وقفہ لگتا ہے اسی طرح مجھے دنیا کی عمر لگی۔ حالانکہ نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت عمریں بہت مختصر معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ ہم نشینان بزم وقت کا دوسرا پہلو ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ انسان کی زندگی کا جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا اور نہ ہی اس کا بدل ہوتا ہے۔ وقت صرف مال و زر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ امام حسن البنا شہید رحمہ اللہ کے بقول وقت ہی زندگی ہے، انسان اس وقت سے عبارت ہے جسے وہ پیدائش کی پہلی گھڑی سے لے کر آخری سانس تک گزارتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اسی کے مطابق اسے عمر بھی عطا کی جاتی ہے۔ اس مدت میں اتنا بڑا حصہ غافل کو ہوشیار ہونے، بھٹکے ہوئے کو اللہ کی طرف پلٹنے اور گنہگار کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب وقت کی اتنی زیادہ قیمت ہے تو ایک انسان پر وقت کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وقت سے استفادہ کا حرص ہونا چاہیے۔ ایک انسان پر وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ وقت کی حفاظت اسی طرح کرے جس طرح وہ اپنے مال و زر کی کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ وقت سے استفادہ کا حریص ہو۔ ایسے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرے جن سے وہ دنیا و آخرت دونوں میں فائز ہو سکیں۔ بیکار کے کاموں میں وقت کو ضائع کرنے سے اجتناب کریں۔ عزیز ساتھیوں، زمانے کے متعلق سے اسلام ماضی، حال، مستقبل سب پر بھرپور رعایت کرتا ہے۔ یہ ہماری صرف اسلام میں ہی ہے۔ ہمیں تمام زمانوں کے مد نظر چلنا پڑے گا تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تمام زمانے سے استفادہ کر کے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کے بعد محمد جنید، سلمان رستم پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ صدر محترم، حضرات حکم، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس متبرک محفل میں آپ حضرات کے سامنے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنے ہمت نہ ہارے۔ حضرات، میں نے ابتدا میں سورۃ العصر کی آیت تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفجر میں صبح کی قسم، سورۃ اللیل میں رات کی قسم، سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم اور سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کا ایک لمحہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ قسم کھانے کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل، لمحہ کو تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وقت ہر ایک کو موقع فراہم کرتا ہے
ایسے اسباب اور وسائل فراہم کرتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر انسان بام عروج کو پہنچ سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، انسان کو جوانی ملتی ہے، تقویت اور حوصلہ ملتا ہے، جوانی میں انسان کش کر گزرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس طرح زندگی کا سب سے بیش قیمت لمحہ جوانی ہے۔ اس عرصے میں اگر انسان ایسے کام کرتا ہے جو اس کے مستقبل کو خوشگوار بنا سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا اور وہ کامیاب فرد ہے۔ سامعین کرام، زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے، تاریخ کے دھارے نے کئی بار اپنے بہاؤ کا رخ بدلا ہے۔ اسلام اور مسلمان کشتی کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ وقت کے خونخوار ظالم و جابر بار بار اپنا پرانا آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ننھے منھے بچوں کے لبوں کے معصوم مسکراہٹوں کے پھول بار بار نوچے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے غجور دوستو، آج جس نازک اور ناگفتہ بھی دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں فرزندان اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات آپ کے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو آپ اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتے ہیں۔ قوم اگر حقیقت سے ناآشنا ہے تو اسے حقیقت سے آشنا کر سکتے ہیں۔ قوم اگر سسک رہی ہے، بلک رہی ہے تو آپ ان کی آہوں کو مسکراہٹوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ قوم اگر گھٹا ٹوپ اندھیر نگری میں ہے تو آپ ان کے لیے مشعل راہ کا کام آ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہوں، آپ ضیاع وقت کا شکار نہ ہو، وقت کو ایک سنہرے موقع سمجھتے ہوں اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنے کا فن آتا ہو۔ تو آئیے دوستو، دیر نہ کریں، اندھیری رات کے مسافر صبح کی انتظار نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد سلمان مصطفی محمد عمیر ثالثہ پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات، مشفق اساتذہ کرام اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات، تصور کیجئے کہ فرعون ڈوب رہا ہے اور اب حقیقت اس پر آشکارا ہو رہی ہے۔ جنت کے باغ اور جہنم کی آگ سب کچھ اب کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ دعوت پر لبیک کہنے کے لیے لب کھولتا ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مگر یہ کیا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کافر توبہ کر رہا ہے اور اس کی توبہ کو رد کر دیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں سامعین کرام؟ ایسا اس لیے کہ وقت نکل چکا تھا، فرصت حیات ختم ہو چکی تھی، زندگی کا جام خالی ہو چکا تھا، لہذا جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ وقت کی اہمیت بتانے کے لیے یہ قرآنی واقعہ کافی ہے۔ سامعین کرام، زندگی کا دوسرا اور سب سے زیادہ مناسب نام وقت ہے۔ وقت کی رائی سے زندگی کا پہاڑ تیار ہوتا ہے، منٹ اور سیکنڈ، گھنٹوں اور دن، ہفتے اور مہینے اور پھر سال کے قطروں سے ہی زندگی کا سمندر بنتا ہے۔ لہذا موت نام ہے اسی سرمایہ وقت کے ختم ہو جانے کا، زندگی کی برف کے پگھل جانے کا۔ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، جو بھی سانس آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ سامعین کرام،
اسی طرح کامیابی و ناکامی اس کے سوا کچھ نہیں کہ فلاں نے اپنے لمحات کو سرمایہ حیات سمجھ کر خرچ کیا تو کامیابیوں نے اسے بلندی کے سہرے پہنائے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے اندھا دھن اپنا وقت کو لوٹایا، فضولیات میں پڑا رہا تو ناکامی کی سیاہی اس کے چہرے پہ مل دی گئی، اور حسرت و افسوس اور سرد آہیں ہی اس کا آخری سہارا رہ گئیں۔ سامعین کرام، ایسے لوگ جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، قیامت کے روز حسرت و افسوس کے مارے انگلیاں چبا رہے ہوں گے، اور نہ جانے کیسی ناقابل بیان کیفیت میں یہ جملے کہہ رہے ہوں گے، ربنا ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ انہیں بارگاہ الہی کے طرف سے کیسا سٹیک مگر لرزہ خیز جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ وقت نکل چکا، موقع جا چکا، فرصت حیات ختم ہوئی۔ جو کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جو کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا۔ سامعین کرام، آج جب ہم مسلم معاشرے کا اجتماعی اور انفرادی سطح پر جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے مارے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی تمام عبادات انسان کو وقت کا پابند بناتی ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ یا تو آخرت میں سکون و راحت کا سامان ہے یا ابد الآباد تک رہنے والے عذاب کا سبب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد عمیر ثالثہ، ان کی غیر موجودگی میں ان کے بعد محمد احسان بیگ کے بعد محمد ذیشان ثانیہ بھی شا کر بیٹھ جائیں۔ محمد عمیر غیر حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں جس عنوان کو موضوع خطابت بنانا ہے وہ اتنی اہمیت اور حساسیت کا حامل ہے جس سے کوئی بھی فرد بشر صرف نظر نہیں کر سکتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر ایک کو اس کی یکساں طور پر ضرورت ہے۔ عنوان کچھ یوں ہے، وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ سامعین بزم، اگر آج دنیا کی سامعین بزم، وقت اللہ رب العزت کی ایک ایسی قیمتی نعمت اور تحفہ ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں کو بطور انعام و اکرام کیا عطا فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک طرف تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، اور کہیں فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور کہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور کہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اس کی قدر و قیمت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو بطور نعمت بیان کیا ہے اور فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں تمام لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، ایک صحت و تندرستی، دوسری وقت۔ سامعین بزم، اگر آج دنیا کی قوموں کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جو قومیں وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتی ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کا قیمتی تحفہ اور عطیہ سمجھتی ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ کل روز قیامت اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس کا بہترین استعمال کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو سرخ روئی اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔
تو وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، فضاؤں میں پرواز کرتی ہیں، پہاڑوں کا جگر پاش پاش کرتی ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈالتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی قیادت و سیادت کا بیڑا اٹھاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو قومیں وقت کو ضائع اور برباد کرتی ہیں، وقت بھی انہیں ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے، جس کے بعد وہ ہر جگہ دلیل و خوار نظر آتی ہیں، غلامی و محکومی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سامعین بزم، اگر آپ کو وقت کی قدر و قیمت اور اس کے ضائع کرنے کا بہترین نمونہ دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور مغربی ممالک کا موازنہ کر لیجئے کہ کس طرح مسلمان مجموعی اعتبار سے ضیاع وقت کی بیماری کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں مسلمان مظلومین کے خون بہانے کی روش ہو، یا ان کی مذہبی معاملات میں مداخلت ہو اور انٹرفیئر کی کوشش، ان کی اذانوں اور نمازوں پر پابندیاں ہوں، یا ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، ہر ستم ان کی تنزلی کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ مغربی ممالک اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کے قدردان اور علم و فن اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کا ایک بڑا سبب وقت کی قدردانی اور اس کو برمحل استعمال کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔